پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کا یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس شخص نے بھی گناہ کیا وہ اس کی جزا پائے گا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، نیکی کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ شیطان گناہوں کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ کرنے والا گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، یا اگر برا سمجھتا بھی ہے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھی ان پر ایسے مسلط کر دیے کہ وہ ان کے سامنے ان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے تھے۔ دوسرے کا چھوٹا سا گناہ انسان کو بہت بڑا نظر آتا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہ انسان کو معمولی نظر آتا ہے۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کے مانند ہے۔ اگر جسم میں کسی جگہ کینسر ہو تو اس کا ایک علاج کہ اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں، اس جگہ کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک ہی علاج کہ گناہ کو ختم ہی کر۔ اگر آپ کینسر کو آپریشن کے ذریعے نہیں نکلوائیں گے تو یہ کینسر بڑھے گا اور جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر گناہ کو نہیں چھوڑے گا تو گناہ کی عادت بڑھے گی اور انسان روحانی موت مر جائے گا۔ ابتدا میں گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ دیتا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت مل جائے تو پھر گناہ کی مثال بحری جہاز کے لنگر کی طرح ہوتی ہے، اینکر آف دی شپ۔ جس طرح بحری جہاز کا لنگر ڈال دینا تو وہ اسے ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح کئی گناہ اتنے انسان کے اندر جڑ پکڑ جاتے ہیں کہ وہ بندے کو ہلنے ہی نہیں دیتے۔ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑنا مشکل ہے، اس لیے جتنا بھی جلدی ہو سکے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔
اللہ ताला ने हर चीज में कोई ना कोई तासीर रखी है। अगर आप देखें तो आग गर्म होती है, इसकी तासीर है कि वो गर्म है। दुनिया में जहाँ आग पाई जाएगी वो गर्म होगी, और बर्फ की तासीर के वो ठंडी होगी। जहाँ भी दुनिया में बर्फ होगी वो ठंडी होगी। पानी की तासीर गीला होना, जहाँ भी दुनिया में पानी होगा ये गीला होगा। इसी तरह गुनाहों की तासीर परेशानी होगी। दुनिया में जहाँ भी गुनाह होगा उसका नतीजा परेशानी। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो और उसे परेशानी न करे। कोई कितना कामयाबी से गुनाह क्यों न कर ले, उसको समझाने वाला कोई नहीं, उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसको गुनाह के तमाम मौके मुयस्सर हैं। अपनी मन पसंद का वो गुनाह कर रहा है, मगर इस गुनाह के करने से उसके दिल का सुकून लुट जाएगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीर कबीर आदमी, तख्त भी है, खजाने भी हैं, हर नेमत उनके पास है, जो चाहते हैं खाते हैं, जो चाहते हैं पीते हैं, जहाँ चाहते हैं रातों को सोते हैं, मगर उनके दिलों में परेशानी ऐसी होती है कि रातों को नींद नहीं, उनको नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है। आखिर ये परेशानी कहाँ से आई? जाहिर में तो कोई परेशानी नहीं है, इतना पैसा है कि हर काम उनका हो रहा है। तो मालूम हुआ कि यही गुनाह हैं जिनकी तासीर ये होती है कि वो दिल को परेशान करते हैं। इसलिए आप आज पूरी दुनिया में सफर करके देखें, आपको हर बंदा परेशान नजर आएगा, इल्ला माशा अल्लाह। जिन मुल्कों को हम अमीर मुल्क कहते हैं, वहाँ आप उससे भी पूछे कि आपका क्या हाल है, आगे से जवाब मिलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। वो ना माकूल सारी सारी रात क्लबों में गुजारते हैं, डांस करते हैं, मजे उड़ाते हैं। अब क्यों कह रहे हैं कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट? इसलिए कि इन कामों के करने से उनके दिलों का सुकून खत्म हो जाए। जहाँ भी दुनिया में गुनाह होगा आप समझ लें कि वहाँ परेशानी होगी। यूं समझें कि हर गुनाह के साथ कुछ परेशानी बंधी हुई होती है। बंदा अगर उस गुनाह का इर्तिकाब करे तो वो परेशानी उसको लिपट जाती है। आप एक दुनिया में ऐसा बंदा नहीं ढूंढ सकते कि जो गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता हो और फिर उसको दिली भी सुकून नसीब हो। दिल का सुकून खत्म, नरम गद्दों के ऊपर उनको नींद नहीं आती, एयर कंडीशन कमरों में, नरम गद्दों पर, वाटर बेड के ऊपर, रजाइयों के अंदर लेट के नींद की मिन्नतें करते रहते हैं और नींद नहीं आती, गोलियां खा खा के सोते हैं। वजह क्या? कि गुनाहों की वजह से दिल का सुकून ही लुट जाता है। जितनी सहूलियात जिंदगी आज है ना, इतनी पहले कभी नहीं थी। बल्कि जो आम बंदे को आज सहूलतें नसीब हैं, ये पहले वक्त के बादशाहों को भी नसीब नहीं। आप बताएं कि आज के गरीब बंदे के घर में भी बिजली का बल्ब लगा होता है, पहले वक्त के बादशाहों को नसीब नहीं थी, उनके यहाँ भी चिराग जलते थे। आज के गरीब आदमी के घर बिजली का पंखा लगा होता है, पहले वक्त के बादशाहों को भी हाथ से पंखा झला करते। आज का गरीब आदमी भी ठंडा बर्फ का पानी पी रहा होता है, रेफ्रिजरेटर का पानी। पहले वक्त के बादशाहों को भी घड़े के पानी नसीब होते। आज का एक आम आदमी भी बसों और कारों पे सफर कर रहा होता है, वैगनों पे सफर कर, 50 मील का सफर करना 1 घंटे की बात है। और पहले वक्त के बादशाहों को भी ऊंटों पे सफर करने, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता महीनों सफर में लग जाते। आज एक फ्लाइट पर आप बैठे 24 घंटे से पहले दुनिया के दूसरे किनारे तक पहुंच चुके हो। तो जो सहूलतें आज नसीब है ये पहले नहीं थी, लेकिन जितनी परेशानी आज है इतनी परेशानियां दुनिया में पहले नहीं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि आज मनमानी बढ़ चुकी, नाफरमानी बढ़ चुकी। नाफरमानी की वजह से जिंदगियों से बरकतें निकाल दी गई। पैसों की कमी नहीं होती लोगों के पास, मगर परेशानियां खत्म नहीं होती। लगोट बांध बांध के रोज निकलते हैं घर से, आज मैंने अपनी सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देना है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी ऊपर से, वो खत्म नहीं होती, तीसरी ऊपर से, वो खत्म नहीं होती, चौथी ऊपर से। यूं लगता है कि कोई तस्बीह टूटी और उसके दाने एक के ऊपर दूसरा नीचे गिरते चले जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबतें आती हैं तुम्हारे हाथों की कमाई है। इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, खुश्की और तरी के अंदर जो भी फसाद है वो इंसानों के हाथों की कमाई। बरकतें उठ गई। एक वाक्य लिखा है, एक बादशाह जंगल में शिकार के लिए गया, वापसी पे बड़ा थका हुआ था, धूप थी, प्यासा था। एक अनार के बाग के करीब रुका और बाग के मालिक को कहा
کہ مجھے کچھ پینے کو دو. وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے انار کو جو نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا. جب بادشاہ نے پیا تو مزہ ہی آ گیا, اتنا اچھا ذائقہ. بڑا حیران ہوا کہ ایسا باغ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کو کہا کہ بھائی ایک گلاس اور پلا دو. وہ اللہ کا بندہ گیا, ایک انار لایا, جب نچوڑا تو تیسرا حصہ بھرا گلاس کا. دوسرا لایا, پھر نچوڑا تو اور تیسرا حصہ. تیسرا لایا اور نچوڑا تو تب گلاس مکمل ہوا, پھر پیا. خیر بادشاہ نے پی تو لیا, کہنے لگا یار جس درخت سے پہلے لائے تھے نا اسی سے لاتے, وہ تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لایا تو اسی درخت سے تھے. اس نے کہا کہ پھر فرق کیا پڑ گیا؟ وہ باغ کا مالک کوئی نیک آدمی تھا. کہتے ہیں بادشاہ سلامت لگتے ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا. آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا جس نے میرے درخت کے اندر سے برکت کو ختم کر. تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی پہلی مرتبہ میری نیت صاف تھی, نیت میری بدل گئی تھی کہ یہ باغ اس سے میں لے لوں گا. نیت کے بدلتے ہی اللہ نے اس جگہ سے برکتوں کو واپس. ایک بندے کی نیت سے اگر یوں اثر پڑتا ہے تو جہاں اکثر ہی بدنیت ہو, آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہو, ہر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے تیار, دھوکہ دینے کے لیے تیار. آپس میں مسلمان تجارت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے امن نہیں ہوتا. کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا, کسی نے کہا جی میں دینے ہیں دے نہیں سکتا. آج آپ کسی کو باہر سامان بھیج کے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے. تو جب اس طرح بدنیتی والی زندگی ہو تو پھر سکون کہاں سے؟ اس لیے من یعمل سوءا یجزا بہ, جو بھی گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی سزا پائے گا. یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے, یہ ایک رولنگ ہے اللہ تعالیٰ کی, اور یہ پوری دنیا کے اندر افیکٹو ہے. قانون بنانے والا کمزور نہیں ہے, نہ کسی کا محتاج ہے. وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے عمل میں مشغول. تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے. ہمارے اکابر نے لکھا کہ انسان کو گناہ کی سزا 3 شکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں ملتی ہے. سب سے پہلی شکل کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کرنے پر فوراً سزا دیتے ہیں. اس کو نکیر کہتے ہیں. نکیر کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتا ہے. چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں, ادھر انہوں نے بددیانتی کی اور ادھر اتنا ہی کام خراب ہو گیا. عدلے کا بدلہ. ایک صاحب دودھ کا کاروبار کرتے تھے, ایک دن دودھ تھوڑا تھا, لینے والے زیادہ آ گئے, اس نے ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا, دگنی کمائی ہو گئی. بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیسے کما لیے, لہذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے, گھر میں بڑی اچھی ریسپشن ملے گی. چنانچہ وہ گھر کی طرف چلا. اب راستے میں تھکا ہوا تھا, سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا. تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کی وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا, وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت پہ لے گئے. اب جس کی آنکھ کھلی تو پوٹلی نہیں, ادھر ادھر دیکھا, اچانک درخت پہ نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا, وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے, یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. اب اس نے نا اس کو اشارے کیے کہ بھئی پوٹلی میری طرف پھینک دو. پھر اس نے کیا کیا, دامن پھیلا دیا. اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آ کے یہ سویا تھا. تو بڑا حیران کہ اب میں کروں تو کیا کروں. خیر جب اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو, تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا, وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا, اس کی جھولی میں پھینکتا, ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا, آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں. اس نے عبرت پکڑی, اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا, جس طرح سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ واپس جاتا ہے. گناہ کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ بندے کو پریشان رکھتا ہے, ہر وقت پریشان, بے برکتی ہوتی ہے. چنانچہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, پیسہ لگتا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. چنانچہ کتنے دوست ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں حضرت آنے کا تو پتہ چلتا ہے, جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا, خرچہ کہاں ہوتا ہے, اتنے خرچے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی. جتنے گھر کے بندے اتنے کمانے والے ہیں, خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. ہم نے یورپ امریکہ کے سفر میں لوگوں کو دیکھا, گھر کے سب مرد اور سب عورتیں نوکری کرنے والے ہیں, مگر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. یہ کیا چیز ہے؟
اس को बेबरकती कहते हैं। रिज्क में से अल्लाह ताला बरकत निकाल लेते हैं, सबके पूरे नहीं होते। एक पे खर्चा, दूसरा, तीसरा, समझ ही नहीं आती कि इसका हल क्या करें। चुनाचे एक सहाबी का वाकया लिखा है कि उनको कज़ाए हाजत की जरूरत हुई तो वो जरा बाहर वीराने में कज़ाए हाजत के लिए चले गए। जब वो फारिग हो रहे थे अपनी जरूरत से तो उन्होंने देखा कि जमीन में एक सुराख है, हम उर्दू जुबान में उसको बिल कहते हैं। उस बिल में से चूहा निकला और उसके मुंह में एक दिनार था और वो बाहर फेंक के चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकला, एक और दिनार था, फेंक के चला गया। जितनी देर में ये फारिग हुए उसने 17 दिनार ला के बाहर डाले और गायब हो गया। इस अल्लाह के बंदे ने 17 दिनार उठाए और लेके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक खूबसूरत आदत ये थी कि जब भी कोई नई बात पेश आती वो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा जरूर करते थे कि इसका हुक्म क्या है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, पूछा, ए अल्लाह के महबूब, मेरे साथ ये वाकया पेश आया, मेरे लिए इन पैसों का क्या हुक्म, इस्तेमाल कर सकता हूँ या किसी को दे दूं या क्या करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि देखो ये तुम्हारा रिज्क है, ये तुम्हारा रिज्क है, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के जरिए से तुम्हें दिलवा दिया। तो जब कभी मैं हदीस का ये वाकया पढ़ता हूँ ना तो हैरान होकर सोचता हूँ कि या अल्लाह, सहाबे कराम की जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों में कितना फर्क है। उनको बिलों से रिज्क मिलता था और हम पूरा महीना जो कमाते हैं वो बिलों में चला जाता है। ये बिजली का बिल, ये टेलीफोन का बिल, ये इंश्योरेंस का बिल, ये गैस का बिल, वो बिल ही नहीं जान छोड़ते। बिल देख के दिल को कुछ होता है, ये क्या और मुसीबत आ गई, बरकत निकल गई। तो इसलिए आज हमारे रिज्क में बरकतें कैसे आ जाएं, इसके लिए हमें गुनाहों से बचना। और अगर हम गुनाह करेंगे तो बेबरकती, इतना कमाएंगे अल्लाह ताला जरूरतों को इतना बना दे, फिर रोते फिरेंगे, फिर हिम्मत कोशिश करके इतना कमाने के असबाब बनाएंगे, अल्लाह ताला जरूरतों को इतना बना दे, फिर रोते फिरेंगे। जितना हम ज्यादा कमाते जाएंगे अल्लाह ताला हमारी जरूरतों को भी रबर की तरह खींच के बढ़ाते चलेगा, पूरा नहीं होगी जरूरत। एक ही इसका हल कि हमारे रिज्क में बरकत आ जाए। बरकत कहते हैं इंसान के पास जो कुछ होता है वो उसकी जरूरतों के लिए पूरा हो जाता है, उसको गैर की मोहताजी नहीं आती, इसको बरकत कहते हैं। चुनांचे एक मर्तबा ये आजिज अपने घर में दोस्तों को मुराकबा करवा रहा था मेहमान खाने में, तो मुझे पैगाम आया घर से कि जी आप जल्दी अंदर आए, एक खातून आई है और वो आधा घंटा हुआ दारो कतार रो रही है। ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी औरत है। खैर हमने मजलिस बर्खास्त की, घर में गए तो पर्दे के पीछे वो खातून बैठ गई। मैंने उससे पूछा, बीबी आपको क्या हुआ, क्यों आप इतनी परेशान हैं, गमज़दा हैं? वो कहने लगी जी कि मैं फलां एक बड़े शहर का नाम लिया, वहां से आई हूँ, एक बड़े सनतकार की बीवी हूँ, मेरा खाविंद कई कंपनियों का चेयरमैन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन, हम रिश्तेदार भी हैं मगर आपस में पसंद की शादी हुई। मुझे उसने एक महल नुमा मकान बना के दिया हुआ है और घर के अंदर नौकर चाकर, किचन में लोग, फलां में लोग, सिक्योरिटी के लोग, ड्राइवर, एक लश्कर है जो उसने रखा हुआ है। उसने मुझे अपनी तरफ से तो बड़ा सुकून में रखा है और नेमतों में रखा है और घर के सारे खर्चे भी वही देता है। 7 साल हमारी शादी को हो गए, मेरी औलाद नहीं, मगर मेरी परेशानी की ये वजह नहीं है क्योंकि खाविंद मुझसे खुश है, मैं खाविंद से खुश हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हमें औलाद अता कर देगा। मैंने पूछा कि फिर परेशानी की वजह क्या? कहने लगी कि परेशानी की वजह यह है कि मेरा खाविंद मुझे मेरे जाती खर्चे के लिए हर महीने, मैं कन्वर्ट करके फिगर बता रहा हूँ, फकत $2000 देता है जाती खर्चे के लिए और मेरे खर्चे पूरे नहीं। और ये कह के उसने फिर रोना शुरू कर दिया। यहाँ अल्लाह, एक औरत को उसका खाविंद $2000 हर महीने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देता है और वो रोती है ये कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। खैर थोड़ी देर तो वो रोती रही, हमने भी रोने दिया। फिर उसके बाद कहा कि बीबी अब आप अगर चाहती हैं कि इसका कोई हल निकले तो मैं आपको इसका हल बताता हूँ। काफी पढ़ी लिखी खातून थी, कहने लगी जी आप बताएं। मैंने कहा कि आप ये समझती हैं कि आपके इतने पैसों से खर्चे पूरे नहीं होते और मैं फकीर यूं कहता हूँ
کہ اگر آپ کے میاں آپ کو 2000 کی جگہ 4000 بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنی نا تو بڑی حیران ہو گئی. کہنے لگی پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں. میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتانی ہے. کہنے لگی جی 4000 سے میرے خرچے کیوں نہیں پورے ہوں گے؟ میں نے کہا بی بی زندگی کی ایک ترتیب ہوتی ہے, اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے, برکت اترتی ہے. آپ کی وہ ترتیب نہیں ہے. آپ پڑھی لکھی اونچے طبقے کی خاتون ہے, پردے کی پرواہ نہیں, نمازوں کی پرواہ نہیں, حلال حرام کا خیال نہیں, کبھی اس محفل میں کبھی اس محفل میں. جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی, نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے. مل ہی نہیں سکتا سکون آپ کو. کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترتیب بدلیں. جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, گھر میں ہونا چاہیے, آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کر دے. اللہ تعالیٰ کی شان کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی. کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے توبہ کر سکتی ہوں. چنانچہ اس عاجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دی, پھر اس کو تھوڑا ذکر تسبیحات وغیرہ بھی بتا دی, سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی. 3 مہینے کے بعد اس نے فون پہ رابطہ کیا. کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی ہوں, اور میرا خاوند مجھے کہتا ہے کہ تو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے, میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں, نمازیں بھی پڑھتی ہوں, کبھی کبھی تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے, تسبیحات بھی پڑھتی ہوں, اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. میرے خرچے فقط $500 میں پورے ہو جاتے ہیں. ہر مہینے $1500 میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں. جب احکام الہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا سبب نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی, اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری, اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹتے رہیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں اطمینان. جس کے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کو فیئر آف ان نون رہے گا. یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے. بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں جی بس دل میں خوف سا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون, پتہ ہی نہیں کیسا خوف. اسی لیے آج 2 بیماریاں بہت عام ہیں. ایک بیماری کا نام ڈپریشن اور دوسری بیماری کا نام ٹینشن. ہر دوسرے بندے سے پوچھو, کوئی ڈپریشن کا مریض تو کوئی ٹینشن کا مریض. اور ڈاکٹروں کا کام آسان ہو گیا. ڈاکٹروں کو جس کی بیماری سمجھ میں نہ آئے نا, کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور کسی کو کہہ دیتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ دونوں انگریزی زبان کے لفظ ہیں, اور ہماری اردو کی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. ہماری اردو کی زبان میں ان کے مقابلے کا لفظ کوئی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں نہ ڈپریشن ہوتی تھی نہ ٹینشن ہوتی تھی. ان کو یہ نام بنانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اگر یہ کیفیتیں ہوتی تو کوئی نام بنا دیتے نا بھائی. یہ کیفیتیں تب سے آنی شروع ہوئی جب ہم نے غیروں کی نقلیں اتارنی شروع کی, ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کیا, ان کی کیفیتیں ہمارے اندر آنے شروع. ورنہ مومن, اس کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ مومن کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ یاد رکھنا, جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو چھوٹی عمر کا واقعہ ہے, عجیب بات ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے. ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک ولیمہ میں شریک ہوئے. وہ کسی 4 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ ہونی تھی, تو وہاں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا, چونکہ چھوٹے بچے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ٹرے میں انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے, بوفے سسٹم, اور ہر ٹرے کے نیچے انہوں نے نا ایک بتی جلائی ہوئی ہے. جتنے ٹرے اتنی بتیاں جل رہی ہیں. اب چونکہ ایک نئی چیز دیکھی تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں نا, تو ہم نے وہ ویٹر سے پوچھا یہ بتیاں کیوں جلائی ہوئی ہیں؟
وہ کہتے ہیں جی کہ کھانے میں 2-4 گھنٹے لگیں گے، تو جتنی دیر کھانا پڑا رہے گا یہ بتی اس کھانے کو گرم رکھے۔ وہ بچپن کا گزرا ہوا واقعہ آج بھی تصور کی نظروں میں اسی طرح یہ ہے سامنے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پریشانیوں کی بتی جلا دے۔ وہ ہیٹ سورس اس کو گرم ہی رکھتا ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ کبھی اس کی بیوی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بیٹی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بزنس بتی بن جاتا ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی اپنی ہیلتھ بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں جو اس بندے کو وارم گرم رکھتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ کہا کرتے ہیں لوگ کہ دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر۔ او اللہ کے بندو، اگر دریا میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا، تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر کیسے چلے گا؟ ہم اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ میں سکھ کی نیند نہیں سونے دیں۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو، تم جو چاہے کرو، جیسی چاہو منمانی کرو، اگر اللہ نے اسی دنیا میں تمہیں جہنم کی آگ کا مزہ نہ چکھایا تو میرا نام بدل کے رکھے۔ یہ آگ ہی تو لگی ہوتی ہے، ہر وقت فرسٹریشن، چیزیں نہیں سمجھتی، کاروبار نہیں سنبھلتا، اس نے دھوکہ دے دیا، یہ ڈوب گیا۔ کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم ہٹنے کی نشانی ہے۔ جب اس کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے تو پھر انسان اوپر سے یوں نیچے گرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملینرز کو، بلینرز کو نیچے آتے ہیں، کوئی بڑا بول دیا، کوئی اونچا بول دیا، میرے مولا کو ناپسند آ گیا، اللہ نے دن بدل دیا۔ میرے دوستو، جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے دے دیا تو منمانی کی زندگی نہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی، جھکیں اس کے سامنے، شکر کریں اس کا۔ آج تو حالت یہ کہ کام ایسا ہے، اپنے گھر کے علاوہ 50 گھروں کا خرچہ اور چلا سکتا ہے، اپنے خرچ کے علاوہ 50 گھروں کا خرچہ یہ اور چلا سکتا ہے، اتنا اچھا کام۔ اور اگر کوئی پوچھے جی سناؤ کام کیسے ہے، کہتے ہیں بس گزارا۔ اب بتائیے یہ جو الفاظ ہم نے کہے کہ بس گزارا ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں دلوایا؟ بھائی اگر کوئی دینے والا آپ کا خرچہ ہو 500 روپے اور آپ کو 5000 دے دے ہر مہینے، اور کوئی دوسرا بندہ پوچھے بھائی سناؤ کیسے ہے، وہ کہ گزارا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا؟ آپ کہیں گے یار حد ہو گئی، تیری ضرورت سے 10 گنا زیادہ میں نے دیا اور ابھی بھی شکل بنا کے کہتے ہیں گزارا ہے۔ کیوں نہیں ہمارا دل کہتا ہم اس وقت اپنے رب کی تعریفیں کریں؟ کوئی پوچھے کیسا کام چل رہا ہے، ہم کہیں الحمدللہ، میرے مالک کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میری اوقات سے مجھے بڑھ کے عطا کیا۔ جب ہم ایسا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آئے گا، یہ میرا قدردان بندہ ہے۔ تو بے قدرے بندے سے پھر اللہ نعمتیں واپس لے لیتے، جو قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا۔ تو گناہ کی سزا 3 طریقے سے ملتی ہے۔ پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں، جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے ہیں، جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی ہے، ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ تو ذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی۔ تو ہم غور کریں، اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ آج اولاد جو نافرمان بن گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد سزا تو نہیں ہے؟ کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں، کہیں یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی، غلطی کی تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔
غلطی پر جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا. تو جب اس طرح ہونا نکیر والا معاملہ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتا، اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے. تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرے. یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا، یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں. ایک اصول یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. جب غم آتا ہے نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے. جو پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا، اوابین بھی پڑھ رہا. جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی، وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے، تغابن بھی پڑھ رہا ہے. لگتا ہے پورا قرآن پڑھ کے اٹھے گا. پوچھے کیا بنا؟ یار ایک پریشانی ہے، بس دعا کرو اللہ دور کر. تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا سبب بن جاتا ہے. وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے. تو یہ بھی رحمت بن جاتی ہے. ایک اور صورت ہے پریشانی کی، اس کو کہتے ہیں تاخیر. تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا. یہ پہلے سے بڑی سزا. وہ جو نقد تھپڑ لگتا تھا نا، یہ اس سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تھپڑ نہیں لگاتے، موقع دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں. اچھا تم کرتے ہو، کرتے پھرو، ہم بھی تمہارا بندوبست کریں. تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں. پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے، گھس جاتا ہے. جب زیادہ برائیوں میں دھس جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آئے. اور یہ پہلے سے بڑی سزا، بہت بڑی. چنانچہ ایک عورت کا واقعہ، ان پڑھ تھی مگر زبان کی ذرا تیز بھی تھی. اللہ نے اسے بیٹا دیا. ایک دن کسی کام میں مشغول تھی اور وہ بیٹا پیچھے 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 پیچھے. کچھ بچوں کو نا گودوں کا چسکا ہوتا ہے، ہر وقت کی گود میں رہتے ہیں. یہ چاہتی تھی میں کام سمیٹوں اور بچہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ گود میں لے لے. تو اس نے اس کو دکھایا، فیڈر بنا کے دیا اور اس کو کہا کہ خبردار جو اب اٹھ کے میرے پیچھے آیا. فیڈر دودھ پی اور یہیں لیٹا ہے. وہ بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر دودھ پیا. جب بھوک ختم ہو گئی وہ اٹھا، پھر ماں کے پیچھے امی امی امی. اب یہ غصے میں آ گئی. اور جب غصے میں بندہ آ جاتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا. غصے میں آ کے کہنے لگی پھر اٹھ کے میرے پیچھے آ گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو بد دعا دے دی. بد دعا کیا دی؟ کہنے لگی تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کر لی. مگر بچے کو اس وقت موت نہیں آئی. وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑی میگنیٹک پرسنالٹی اس کی، بڑا آئی کیو لیول اچھا اس کا. سکول میں فرسٹ آتا رہا، کالج میں فرسٹ آتا رہا، پھر بزنس مین بن گیا. اس کا بزنس ایسے چمکا اور وہ اتنے اچھے اخلاق والا بچہ کہ محلے کے لوگ جب اسے دیکھتے تو تمنا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا. گھر میں مائیں اپنے بچوں کو مثال دیتی کہ بچوں تم بھی اس جیسا بننا. بڑا بوم کرنے لگا اس کا بزنس. خیر جب خوب بہاریں آ گئیں، اب ماں نے اس کی شادی کے لیے تیاری کی. ایک حور پری لڑکی ڈھونڈی اس نے کہیں سے. شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی. جب شادی میں 3 دن تھے تو یہ نوجوان گھر کا کچھ کام کروا رہا تھا. اچانک جو کسی جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا، یہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی. اب ماں اتنا روئی کہ میرے اتنے جوان بیٹے کو موت آئی کہ ذہنی توازن کھو گئے. پاگل بن کے چلتی تھی گلیوں میں. چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی کہ بعد میں محلے میں کوئی بڑا نیک بندہ تھا، اس کو ایک خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ اسی کی بد دعا کو ہم نے قبول کیا تھا. اس نے بچپن میں بد دعا کی تھی، ہم نے بد دعا تو قبول کر لی مگر پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا، اب ہم نے پھل کو کاٹا. تجھے پتا چلے تو نے کس نعمت کی ناقدری کی. کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بد دعا دیتی، کتنی بیویاں ہیں اپنے خاندوں کو بد دعا دیتی، پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں. تو کیا پتا ہماری ہی بد دعا جو کبھی غصے میں کی تھی آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہے. تو اس کو پہلے سے بڑی سزا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تاخیر. اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا، خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ بہت خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام، یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ او اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ نعمتیں بھیج رہے ہیں، کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا، ٹریپ میں تو نہیں لا رہے۔ اس کو تاخیر کہتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی سزا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا، ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا۔ جب اولاد جوان ہو اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں۔ تو کرتوت جوانی کے سزا ملی پہ کھاتے۔ اب دل کا دکھ کس کو کہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ کوئی بیماری ایسی دے دی، نعمتوں سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ایک عورت نے خط لکھا کہ حضرت 7 سال ہو گئے، میں قسم قسم کے کھانے بناتی ہوں اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ لگاتی ہوں، لیکن خود السر کی مریضہ ہوں، 7 سال میں فقط جوسز وغیرہ پی کے گزارا کرتی ہوں، لیکوڈ چیزیں، روٹی کا ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا، میں روٹی کو ترستی ہوں۔ اب 7 سال سے جس سے اللہ نے روٹی کی نعمت کو جو چھین لیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جو مجھے ملے۔ تو اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب اس کو پتا تو تھا نا کہ گناہوں میں پڑنے سے اوپر سے مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو وہ ڈرتا بھی تھا، گناہ کرتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا، گناہ کرتا بھی تھا۔ ایک دن جو دعا مانگنے بیٹھا تو دعا مانگتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہیں، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے، نعمتیں سلامت نہیں، تو محروم تو ہو رہا ہے مگر تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اے اللہ، میں کن نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوں اس گناہ کی وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے، جس دن سے اس کبیرہ گناہ کا تو مرتکب ہوا، اسی دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تب اس نے سوچا کہ اتنا عرصہ اس کو کبھی دعا مانگتے ہوئے رونا ہی نہیں آیا۔ ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں نا، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور بندہ بت کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، یہ کوئی اثر ہوتا ہے اندر، کوئی پردہ ہوتا ہے اوپر۔ دل کیوں نرم نہیں ہوتا؟ آنکھیں کیوں نہیں بہہ پڑتی؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، آنکھوں کے چشمے بہنے کی استطاع تھی۔ کیا پتا ہمیں جو تکبیر اولیٰ کی توفیق حاصل نہیں، یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ، ہمیں جو باقاعدہ تلاوت کی روزانہ توفیق نہیں، کسی گناہ کا نتیجہ۔ تو ہم جو کتنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم احساس ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ کسی گناہ کا نتیجہ۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک طرح سے بندے کو سزا ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا سزا پائے۔ اب اس میں کسی کو مستثنا تو نہیں نہ کیا گیا کہ جوان کرے گا تو سزا دیں گے، بوڑھے کو نہیں دیں گے، جاہل کرے گا تو سزا دیں گے، عالم کو نہیں دیں گے، مرد کرے گا تو سزا دیں گے، عورت کو نہیں دیں گے۔ نہیں،
उस्ताद हो, शागिर्द हो, पीर हो, मुरीद हो, कबे बाशत, ये मेरे मालिक का अटल कानून है। क्या फरमाया? मैया मनसू युजदा, जो भी गुनाह करेगा उसको उसकी सजा मिलकर दे। अब इस सजा से मिलने का एक ही तरीका कि उस सजा से पहले पहले इंसान माफी, और इसका कोई हल नहीं। मुफ्ती मंसूर शफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो आयत मुबारक है ना, मैं यामल सूअन युजज़ा बिही, इससे पता चलता है कि गुनाह की सजा बंदे को मिल के रहती है। अब उससे बचने का एक ही तरीका, और वो तरीका क्या है कि इंसान अल्लाह ताला के सामने उस गुनाह से तौबा करे, उस गुनाह से तौबा करे। जब इंसान तौबा करता है ना तो दिल मुनव्वर हो जाता है, जब गुनाह करते हैं तो दिल स्याह हो जाता है। अच्छा चले, थोड़ी देर ये भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट खोल दूं। हमारे मशाइख ने फरमाया कि दिल जिंदा होने की भी अलामतें हैं और दिल मुर्दा होने की भी अलामत। अगर इंसान का दिल मुर्दा है, उस पर जुल्मत आ गई, दिल स्याह हो गया, तो उन अलामतों से इंसान अपने आप को पहचान सकता है, मैं इतने पानी में। 3 अलामतें दिल के स्याह होने की, तवज्जो फरमाइएगा। पहली अलामत, जब इंसान के दिल से गुनाह की झिझक को खत्म कर दिया जाए, जब इंसान के दिल से गुनाह की हेजिटेशन को खत्म कर लिया जाए, गुनाह करते हुए हेजिटेशन ही कोई ना हो, ये दिल के स्याह होने की पहली अलामत। पहले नामहरम की तरफ देखते हुए हेजिटेट करता था, अब बिला धड़क देखता है, आंखों में आंखें डाल के बातें करता है, वो झिझक खत्म कर दी गई। हलाल का ख्याल रखता था, हराम से बचता था, अब हराम हलाल की तमीज खत्म कर दी गई। वो जो हेजिटेशन थी ना, झिझक थी, झिझक ही तो होती है जो इंसान को गुनाह से बचाती है। कितने गुनाह है इंसान झिझक की वजह से नहीं करता, इसलिए शरीयत ने फरमाया इज़ा फातकल हया इल्मल माशी, जब हया तो इससे रुखसत हो जाए फिर जो चाहे कर, तो वो हया निकाल ली जाती है, गुनाह की झिझक दिल से खत्म कर दी जाती है। ये पहली अलामत। दूसरी अलामत, जब नेकी करना इंसान को बोझल नजर आए, बस एक सफा कुरान का पढ़ा तबीयत थक गई, 2 रकत पढ़ी तबीयत थक गई, फर्ज पढ़े सुन्नतें पढ़ी, नफल अल्लाह के हवाले, मुसीबत नजर आती है। जब इबादत बोझल नजर आने लगे, ये अलामत है कि दिल स्याह हो। और तीसरी बात कि अगर उस बंदे को नसीहत की जाए ना, तो उसको नसीहत की बात भी बुरी लगती है। आप कोई बात समझाना भी चाहे ना तो आग लगेगी। कई मरतबा बाप बच्चे को अगर कोई बात समझाना भी चाहे ना तो बच्चे को ऐसे आग लगती है, पता नहीं कर क्या दिया। माँ बेटी को समझाना चाहे तो बेटी आगे से बोलती है, अम्मी को उल्टा सुनाती है। ये क्या अलामत है? दिल के स्याह होने की। मैं उसे समझू हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए है, मैं उसे समझू हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए है। जो समझाता है बुरा लगता है। इसलिए आज के नौजवान बच्चों को अपना बाप जरा नहीं अच्छा लगता, इसलिए कि वो रोक टोक करता है, वो पाबंदियां लगाता है, वो कहते हैं बेटे ये करो ये मत करो, जल्दी घर आओ, दोस्तों के साथ वक्त जाया ना करो। क्योंकि वो नसीहत करता रहता है इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। तो नसीहत की बात इंसान को बुरी लगे, ये दिल की जुल्मत की अलामत। हमारे अकाबिर का ये हाल था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि जो शख्स मेरे पास मेरी बुराइयों का तोहफा लाएगा, मैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करूंगा। जो शख्स मेरे पास मेरी बुराइयों का तोहफा लाएगा, मैं उस शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआएं। इसी तरह दिल के मुनव्वर होने की भी अलामतें हैं। मसलन ऐसे बंदे के चेहरे पे नूर होता है, पक्की बात। जब दिल मुनव्वर होता है ना, तो जैसे रोशनी का अक्स पड़ता है, उस रोशनी का अक्स इंसान के चेहरे पे भी पड़ता है। आप उस बंदे के चेहरे को देखें, आपको वैसे ही सुकून मिलेगा, वैसी खुशी मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह वालों के चेहरों पे वो नूर होता है, वो सुकून होता है। चुनांचे मैं कितनी मर्तबा दोस्तों को कहता हूँ कि अल्लाह वालों के चेहरों को देखो, बाहर की ताजगी होगी। और आजकल के जो पाप स्टार हैं, उनके चेहरों को देखो तो आपको अजीब उनकी बिखरे हुए बाल, अजीब उनकी शक्लें, उछल कूद रहे होते हैं बिल्ली की तरह। उनके चेहरों को देख के पता चलता है ये परेशान लोग हैं। जैसे किसी माल्टे को निचोड़ के कोई फेंक देना, तो जो उसकी शक्ल होती है वो उनकी शक्ल होती है। ये क्या चीज होती है? ये गुनाहों का वबाल होता है। तो नेकी की अलामत दिल में सरूर होता है, चेहरे पे नूर होता है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे के कामों में उनका मददगार होता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया के कामों में उलझने नहीं देते।
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھوڑے ہوتے ہیں عام گھوڑے، وہ 20-25 ہزار کے مل جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بھاگنے والے گھوڑے، وہ لاکھوں میں، کوئی 15 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، کروڑوں میں بکتے ہیں. جو کمپٹیشن میں ون کرنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ کروڑوں میں بکتے ہیں، ان کو اسپیشل رکھا جاتا ہے، ان کی شان ہی جدا ہوتی ہے. اب اگر ایسا گھوڑا کوئی ہو اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی ذرا یہ گدھے گاڑی میں اس کو تم باندھ دو، تو وہ مالک راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے، یہ میرا کروڑوں کا گھوڑا، یہ میرا تیزی کا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا، اور میں اسے گدھے گاڑی میں کیوں باندھوں؟ تو جس طرح بھاگتے گھوڑے کا مالک اس کو گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والے نیک لوگوں کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کو دنیا کے کاموں میں الجھائیں. حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اے میرے بندے، ایک میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے، میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا، میں تیرے دنیا کے کاموں کو بھی سنوار دوں. تو آسان طریقہ کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں. یہ عاجز اب اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہے تو ذرا توجہ فرمائیے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. اس کا مطلب ہے گناہ کی سزا مل کے رہے. کون سی سزا؟ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں گناہ کی سزا ہوتی ہے آگ میں جلنا. لہذا جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا. توجہ فرمائیے، جو بندہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا. مگر تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا کہ یا تو وہ بندہ ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو دنیا میں جلا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیں گے، اور اگر اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ندامت کی آگ میں یعنی توبہ کر کے نادم و شرمندہ ہو کے ندامت کی آگ میں نہ جلایا تو اس کے بدلے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے. تو میرے دوستو، آسان راستہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگ کے ندامت کی آگ میں جل جائے. یہ بھی تو آگ ہوتی ہے نا دل کو لگی ہوئی، اللہ میں نے بہت برا کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے میری خطا کو بخش دے. جو بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل کو آگ لگی ہوتی ہے. تو یا تو یہ سزا ورنہ پھر جہنم کی سزا. لہذا آج کی یہ مبارک رات ہے، گزارش ہے کہ ہم اس بابرکت رات میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے مالک کو منا لیں. آج کی رات جہنم سے بری ہونے کی رات. نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرھا عتق من النار، کہ آخری اشرا آگ سے آزادی کا اشرا ہے. لہذا آج ہم اگر دعا مانگیں گے اور تھوڑی دیر ندامت کی آگ میں ہم اگر آج جل لیں گے نا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا جائے. تو سستا سودا ہے، مبارک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا وقت ہے. تو اس وقت میں آج اپنے زندگی کا پچھلا حساب بے باک کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں گے، ذرا ترتیب سن لیجئے. تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں گے اور مراقبے کے بعد ہم دعا کریں گے. دعا ہمارے بعض دوستوں کی تمنا تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ کریں. ترتیب ذرا سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے مانگو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو مانگو. تو ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں گے.
اور راز اس میں یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ ان ناموں میں سے ایک نام کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس اسم اعظم سے جو بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب کون سا نام اسم اعظم؟ کسی نے کہا یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جو نام اللہ ہے نا، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کا نام جو اللہ ہے، اس میں جلالہ اللہ جو ذاتی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا جی اس نام سے تو ہر کوئی دعا مانگتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نام سے ایسی حالت میں بندہ دعا مانگے جب اس کے دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو تو اس نام سے مانگی دعا کو اللہ رد نہیں کرے۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے دل میں غیر کی محبت ہوتی، تو جب دل غیر سے خالی ہو اس وقت زبان سے اللہ کا جو نام نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نام سے مانگی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے۔ تو اللہ کے نام سے مانگے اور خوب مانگے، بار بار مانگے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر وقت کچھ ایسا آ گیا کہ ابھی آج دعا کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ تفصیلات اس میں اعظم سے متعلق اس وقت کہنی مناسب نہیں ہے، زیادہ دیر کرنی ٹھیک نہیں۔ تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس میں اعظم ہے، اس نام سے اگر دعائیں مانگیں گے تو جلدی قبول ہوں گی، اور اگر بالفرض 99 ناموں سے کوئی اور نام اس میں اعظم ہے تو جب ہم سب نام پڑھیں گے تو وہ نام تو آ ہی جائے گا نا۔ تو برکت یہ کہ کوئی نہ کوئی نام تو اس میں اعظم ہے نا، تو گویا پھر ہم جو دعا مانگیں گے وہ اس میں اعظم سے مانگی جائے گی، لہذا دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز اسماء الحسنہ پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ مثال کے طور پہ یا رحمان یا اللہ، یہ عاجز یوں پڑھے گا، اور آپ حضرات نے ذرا اونچی آواز سے یا اللہ کہنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو خفیہ طریقے سے بھی اور اونچی آواز سے بھی، گڑ گڑا کے بھی۔ تو دونوں طریقوں سے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا، لہذا آج ہم ابتدا میں ذرا اونچی آواز سے مانگیں گے، تضرعا وخیفہ، خفیہ، تو تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کے، جیسے کوئی سائل پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، فریاد کرتا ہے، صدا لگاتا ہے۔ ہم اپنے رب کے در پہ صدا لگائیں، ہم اپنے رب کو پکاریں گے۔ جیسے بچہ ماں کو منانے لگتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ امی امی امی، اور امی کہتے ہوئے وہ قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون کمرے میں ہے۔ بچے کو قطعاً اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بہن بیٹھی ہے، بھائی بیٹھا ہے، بڑا بیٹھا ہے، چھوٹا بیٹھا ہے، رو رہا ہوتا ہے امی امی امی، سب سے بے نیاز ہو کے امی امی کہہ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی اسی طرح ارد گرد سے بے نیاز ہو کے اپنے رب کو اللہ 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 کے نام سے پکاریں۔ جب ہم اس طرح پکاریں گے تو جیسے امی امی کے پکارنے سے ماں کو ترس آ جاتا ہے، اللہ اللہ کے لفظ پکارنے سے پروردگار کو ترس آ جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ اس ترتیب سے دعائیں مانگیں گے، پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے، پھر اسماء الحسنہ کے بعد دعا مانگیں گے۔ تو آپ بھی اپنے لیے مانگیے، خاندان کے لیے مانگے، امت مسلمہ کے لیے مانگیے، سب کے لیے مانگیے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مگر آج دعا مانگتے ہوئے گرد و پیش کو بھول جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان اور نفس دل میں ڈالتی ہیں یا تجھے کوئی دیکھے گا۔ او بھائی، جس کے پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہو وہ جب روتے ہیں تو یہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا تو غم ایسا سوار ہوتا ہے۔ اور جس ماں کا بچہ فوت ہو جائے وہ یہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے روتے ہوئے، اس کا تو دل رو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بندے نے اپنے گناہوں سے نادم ہونا ہوتا ہے، اس کو بخشوانا ہوتا ہے، وہ غیروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو قبولیت کا موقع دیکھ کے رب سے لگا ہوا ہوتا ہے مانگنے میں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد کو بھول جائیں، کون بول رہا ہے نہیں بول رہا، مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا، ہم اپنی تار جوڑ کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں معاف فرما دے اور بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما دے۔ لہذا آج کی دعا دل سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اندر جو ہے داخل ہو جائے اور قبولیت کا شرف آ جائے۔ اس لیے آج آپ نے ایسی دعا مانگنی ہے، لہذا اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نیچے دیکھیے، اوپر کوئی نہ دیکھے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اپنے اللہ سے لو لگا لیجئے۔ یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے،
اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے گناہوں کو یاد کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کو طلب کیجئے. عاجز بندہ بن کر، سائل بن کر اللہ کے در پر جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیے. اے سخیوں کے پروردگار، اے سخیوں کو عطا کرنے والے، اے وہ ذات جس کے دروازے پہ وقت کے بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں. اللہ ہم فقیر آپ کے دروازے پر جھکے ہیں. آپ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا. میری آہوں کو سن، لے حاجت روا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا. میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا
शहबाज का नहीं कोई नहीं है शहबाज का, बख्श दूंगा मैं तुझको, बख्श दूंगा मैं तुझको, यह है वादा तेरा, बख्श दूंगा मैं तुझको, यह है वादा तेरा, बख्श देगा हमें, बख्श देगा हमें, यह है वादा तेरा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सेवा में, तेरे सामने मैं, तेरे सामने मैं, तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सेवा में, तेरे सामने मैं, तेरे सामने मैं, तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा। لا الہ الا اللہ رسول اللہ، دعا کر لیجیے اللہ رب العزت کے نام پڑھے جائیں گے، بس جس طرح بچہ امی امی کر کے روتا ہے امی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ بھی اللہ کا نام اپنے دل سے لیجیے اور اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ،
المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، الحي يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، المنعم يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، العفو يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، الرب يا الله، الرب يا الله، الرب يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المعطي يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، 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 يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ
یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے پھیلے دامن ہیں، ان کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ اللہ آپ کے بندے ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ میرے مالک آج کی اس محفل میں ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بیٹے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھنکار نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے ہٹا نہ دیجیے، اللہ ہمارے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور ہمیں دھو لیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے۔ اللہ ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ آپ کے در کے سوا ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، آپ ہی کو منانا ہے۔ اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے ہم نے آپ ہی کو منانا ہے۔ اے مالک آپ راضی ہو جائیے، اے مالک آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اور اے اللہ آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اے کریم آقا پھر بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم نے دنیا داری میں دیکھا کہ جب فقیر کسی بڑے دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے دل میں بڑی امید ہوتی ہے یہاں سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ اس بڑی رات میں ہم آپ کے فقیر بندے آپ کے گھر آئے بیٹھے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، ہم اس گھر سے خالی نہیں جائیں گے، اللہ خالی نہ اٹھا دینا، اللہ خالی نہ اٹھا دینا، اپنے در سے خالی نہ اٹھا دینا، اللہ دھتکار نہ دینا، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ آج کی رات میں ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے، اللہ جہنم سے بری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ اے اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے، راتوں میں بھی گناہ کیے، محفل میں بھی گناہ کیے، چپ چپ کے گناہ کیے، اللہ گناہوں کی ظلمت ہمارے دل کو سخت بنا گئی ہے، اللہ اب اس ظلمت کو ہٹا دیجیے، اللہ اس دل کی گیرا کھول دیجیے، اللہ اس دل کو منور فرما دیجیے، میرے مولا کرم کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ آپ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیجیے، ہماری بے چینیوں کو ختم فرما دیجیے، اللہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائیے، اطمینان کی زندگی عطا فرمائیے، تقویٰ طہارت کی زندگی عطا فرمائیے، گھر کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اللہ گھر بار کی پریشانیاں دور کر دیجیے، کاروبار کی پریشانیاں دور کر دیجیے، صحت سے متعلقہ پریشانیاں دور کر دیجیے۔ اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما،
اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں ہوں اور رشتے نہ آئے، آپ جانتے ہیں ماں باپ کے دل سے کیا گزرتی ہے۔ اللہ بیٹی جیسی نعمت آدمی خود تو کسی کے ہاتھ چھوڑ کے نہیں آتا، اللہ آپ رشتے بھیج دیجیے، ان ماں باپ کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اللہ ان بچیوں کے مستقبل اچھے بنا دیجیے، اللہ اولاد کے غموں سے بچا لیجیے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اولاد کی پریشانیوں سے بچا لیجیے۔ اے مالک، ہم اپنی اولادوں کو پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے گھروں سے بھیج دیتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں، آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان کو ہدایت سے رکھیے، اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اللہ اس پورے شہر پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیے، اللہ جتنے یہاں ایمان والے مرد عورتیں ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے، جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما دیجیے، اللہ آج ہمیں اپنی رحمتوں سے حصے عطا فرما دیجیے اور بخش دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے بتلایا رمضان کی ہر رات میں آپ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کرتے ہیں، اللہ جب ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بھی آج بری فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی بری فرما دیجیے، اللہ بری فرما دیجیے، اللہ بری فرما دیجیے، اے مالک بری فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے حدیث کے ساتھ میں یہ پڑھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا مانگی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ آج اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہوگا، اللہ آپ کے محبوب نے بددعا پہ آمین مانگی ہوئی ہے، اللہ بچا لینا، محبوب کی بددعا سے بچا لینا، اللہ محبوب کی بددعا سے بچا لینا، اللہ کرم کر دینا، آج بخش دینا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہ مغفرت فرما دینا، اللہ اول تو ہم اتنے گناہگار ہیں، اوپر سے آپ کی محبوب کی بددعا لگ گئی، ہمارا کیا بنے گا، اللہ کرم کر دیجئے، آج بخش دیجئے، اپنے بندوں کو بخش دیجئے، اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیجئے، اللہ ہم مجرم ہیں، ہم ملزم ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، میرے مالک بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اللہ میں سزاؤں سے بچا لیجئے، اللہ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے، اللہ معاف فرما دیجئے، ہمیں آج ہی بخش دیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنے اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان معصوموں کے صدقے اللہ ہم پاپی لوگوں کی بھی دعا قبول کر لینا، ہم خطاکاروں کی بھی بخشش فرما دینا، گناہگاروں کی بھی بخشش بنا دینا، اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کے صدقے ہمارے گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو چکے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ہم اپنے بال کو سفید کر بیٹھے مگر اپنے دل سے آ کر بیٹھے، اللہ اب اپنے دل کا غم کس کے سامنے کھولے، کس کو دل کی بات سنائے، آپ ہی دلوں کے بھیج جانے والے ہیں، اللہ ان کالے دلوں کو منور کر دیجئے، ان پتھر دلوں کو موم کر دیجئے، اللہ ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور اس کے بدلے ہمارے دلوں کو سفید بنا دیجئے، منور فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اللہ اگر گھروں میں مقصورات بھی بیٹھی ہوئی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ختم قرآن کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ تراویح میں بھی ختم ہوا، دو بچوں نے ویسے بھی ختم کیا، اللہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ جب موقع ہوتا ہے تو لوگ اپنا موقع میں جو ہے مطلب نکال لیتے ہیں، اللہ یوں ہی سمجھ لیجئے ہم گناہگار آج مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے ان الفاظ کی برکت سے اللہ آپ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تراویح قبول فرما لیجئے، تلاوت کرنے والوں کی کرنا قبول کر لیجئے،
سننے والوں کے سننا قبول کر لیجئے، اور اے اللہ دور قریب سے جو آئے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً خط لکھتے رہے، بتاتے رہے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے مالک امت مسلمہ اس وقت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما لیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں ان کا بار بار دیدار عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجیے۔ رب کریم وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے آپ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجیے۔ اللہ دل کی تمنا ہے ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کریں، ہم بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگے، ہم بھی مقام ابراہیم پہ سجدے کریں۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دیجیے، اور جنہوں نے آج دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے، اللہ ریاکاری سے بچا لیجیے۔ اللہ عمل تو ہمارے پاس عمل ہے ہی نہیں، جو ٹوٹے پھوٹے ہیں اگر ان میں بھی ریاکاری نکل آئی تو اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما لیجیے، اللہ ہماری آج کی یہ عاجزی قبول کر لیجیے، قبول فرما لیجیے میرے مولا، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، اللہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں غلہ پورا چاہیے، قیمت پوری نہیں، اللہ ہمارے پاس بھی عملوں کی قیمت پوری نہیں مگر اجر پورا مانگتے ہیں۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہے، اللہ آپ بھی آج ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ بھی کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ کے اولیاء کے قاتل تھے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ان کو آپ نے فرمایا ثم لم یتوبوا، اللہ اگر ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو پھر ہم گنہگاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے آپ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے ان اللہ ثالث ثلاثہ کہا، جنہوں نے مسیح ابن اللہ کہا، عزیر ابن اللہ کہا، جنہوں نے کہا ید اللہ مغلوظہ، جنہوں نے کہا اللہ فقیر ان اللہ فقیر، اللہ جو آپ کو فقیر بتاتے رہے ان کو آپ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اللہ جب ان کو آپ توبہ کی طرف اور استغفار کی طرف بلاتے ہیں تو آپ یہ بندے جو آپ کو احکم الحاکمین مانتے ہیں، رب العالمین مانتے ہیں، اللہ جو پروردگار قادر مانتے ہیں، جو غنی مانتے ہیں، اللہ وہ بندے دامن چلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجئے، ان کے استغفار کو قبول کر لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے اللہ جب آپ نے ہمیں حکم دیا ہم سوالی کو انکار نہ کرے، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اے میرے مولا آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ، اللہ آپ کی کریمی کا واسطہ، آپ کی غفوری کا واسطہ، آپ کی رحیمی کا واسطہ، اللہ آج آپ ہمیں خالی نہ اٹھائیے، ہمارے دامن بھر دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، آئندہ طہارت کی زندگی، تقویٰ کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ آئندہ اتباع سنت کی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیجیے، ہمیں تصفیہ قلب عطا فرما دیجیے، تزکیہ نفس عطا فرما دیجیے، نفس مطمئنہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجیے، اللہ جتنے بھی لوگ آج یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کو منور فرما دیجیے،
دیجیے اللہ, سب کے دلوں کو منور فرما دیجیے اللہ, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے, آنے والے فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ, آنے والے وقت میں کیا کیا فتنے آئیں گے ہم نہیں جانتے, ہم کمزور ہیں اللہ. ہم نے دیکھا کمزور بچہ جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو بڑوں کے پاس اس کو حفاظت میں رکھوا دیتا ہے. اے اللہ, ہم اپنے ایمان کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں اللہ. ہم کمزور ہیں, جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ, ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دینا, کرم کا معاملہ فرما دینا اللہ, کرم کا معاملہ فرما دینا. اے اللہ, قیامت کے دن اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے حاضری عطا فرمانا, حوض کوثر پہ ان کے ہاتھوں جام عطا فرما دینا. اے اللہ, نبی علیہ السلام نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی, اے اللہ قیامت کے دن ان کو اس طرح ملنا وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے, آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے. اللہ, ہم اس قابل تو نہیں مگر سمجھنا یہی ہے اللہ, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال ہے, مگر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے اپنی گناہوں کے باوجود. اللہ, تمنا یہی ہے قیامت کے دن جب آپ کے سامنے حاضری ہو اللہ, آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں, ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں, آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ, اس حال میں قیامت کے دن حاضری عطا فرمانا اور قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دینا اللہ. اس دن ہماری خدمت فرما دینا اور ہمیں بے حساب اللہ جنت عطا فرما دینا. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ, ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. جو رمضان کے دن باقی ہیں اللہ, بخیریت صحت سلامتی کے ساتھ عبادت کے ساتھ جو بھی ہم آئندہ بھی دعائیں مانگے اللہ ان کو بھی قبول فرما. اللہ, ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے اور ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجیے. سب گھر کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے, گھروں کی پریشانیوں سے بچا لیجیے اللہ. اس مسجد کی انتظامیہ جو یہ پورا انتظام کرتے ہیں اللہ, ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. جو خدمت کے لوگ اللہ اعتکاف والوں کی خدمت کرتے ہیں, جو عورتیں گھروں میں کھانے بناتی ہیں, جو مرد لاتے ہیں دسترخوان سے لگاتے ہیں اللہ, سب کی خدمت قبول فرما لیجیے. اللہ, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ عبادت سے جو ہے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ, خدمت سے خدا ملتا ہے تو سب خدمت والوں کو اپنا بنا لیجیے اللہ, اپنا بنا دیجیے اللہ, اپنا بنا لیجیے اللہ, اپنا بنا دیجیے اور ان کی برکت سے اللہ ہم مسکینوں کو بھی اپنا بنا لیجیے اللہ, اپنا بنا لیجیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ. جو ہمارے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے. جنہوں نے پیغام بھجوائے اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیجیے. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ. اور بہت ساری مساجد سے ائمہ قراء حفاظ اور دوسرے حضرات تشریف لائے ہیں یا جو نہیں بھی آ سکے اللہ, سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے. اور میرے مولا, ہماری آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجیے, مغفرت کی رات بنا دیجیے اللہ. آپ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان وجودا, میں نے انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی اللہ. جب آپ نے ہماری فطرت میں جلد بازی رکھ دی ہے تو پروردگار عالم آپ ہمیں جلدی سے بخش دیجیے اللہ, جلدی سے بخش دیجیے اللہ, میں جلدی سے معاف فرما دیجیے اللہ, جلدی سے جہنم سے بری فرما دیجیے. ہماری فطرت میں آپ نے جلد بازی رکھ دی اللہ, کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ, رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اللہ. ہمارے دوست احباب جتنے بھی ادارے چلا رہے ہیں ان دینی اداروں کو شرط قبولیت عطا فرمائیے. جو ان کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجیے اللہ. ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں, جو بغض ہے, جو کینہ ہے, حسد ہے اللہ, تکبر ہے, عجب ہے اللہ, ہم ان چیزوں سے تنگ آ چکے. ان مصیبتوں کو, ان بیماریوں کو دلوں سے نکال لیجیے اور ہمارے دلوں کو شفاف فرما دیجیے. اپنی رحمتوں سے دلوں کو بھر دیجیے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دیجیے. اے اللہ, اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنی محبت میں جینا عطا کیجیے اور اپنی محبت میں مرنا عطا فرمائیے اور اسی محبت سے قیامت کے دن اٹھنا عطا فرمائیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.